آپ کے نبی نے قیامت کی دشواریوں سے جلد چھٹکارا پانے کا جو ہتھیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کثرت سے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھتا ہوگا وہ قیامت کی دشوار بادیوں سے جلد چھٹکارا پا جائے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں تاکہ ہم اس دشوار بادیوں سے جلد نجات پا جائیں۔ تو یقیناً ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس ہر بات کرنے کے لیے وقت ہے، ہر خرافات کرنے کے لیے زبان چلانے کا وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو ذکر خدا کرنا، کیونکہ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم زبان سے گالیاں بھی خوب دے لیتے ہیں، برائیاں بھی خوب کر لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو وہ کام جن سے گناہ مٹتے ہیں، اور وہ کام جن سے گناہ مٹتے ہیں وہ ہے ذکر خدا۔ جن سے گناہ مٹتے ہیں، وہ کام جن سے خطائیں مٹائی جاتی ہیں، وہ ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا۔ ہم نہیں پڑھتے۔ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا بندوں کی خطاؤں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ مختصر سا وظیفہ ضرور پڑھا کریں، جن سے خطائیں بھی مٹیں گی اور آپ کی زندگی میں انقلاب بھی آئے گا، آپ کی زندگی کی رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی، اور قبر سے لے کر حشر تک کی منازلیں بھی آسان مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر ہی ہوئی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک پہ غور کرو۔ ہمارے نبی نے تو ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے، جو مومن بندہ ایک مرتبہ نبی پاک پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا یہ ہے اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا اس کی 10 خطائیں معاف کی جاتی ہیں، اس کے 10 اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے اعمال کے دفتر میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر۔ صاحبو، ہم اور آپ دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا مذہب وہ مذہب ہے جس کی پسندیدگی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، دین کی باتوں پہ چلنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم دین اسلام کو ماننے کے ساتھ ہم دین اسلام کی باتوں پر کتنا چل رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا اکثر حصہ صرف دنیا داری یا گناہوں میں ملوث ہو کے گزر رہا ہے۔ بنیاد پر اسی وجہ سے کہہ لیجئے ہم تمام تر مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے طور طریقے اسلامی مزاج اور اسلامی قاعدے قوانین سے کوس دور۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو۔ ہم جمعے کے نمازی، اکثر کا حال یہی ہے، ہم جمعے کے نمازی ہیں۔ اسلام کا فریضہ زکوٰۃ ہے، کوسوں دور لوگ زکوٰۃ سے دور ہیں۔ آج اکثر لوگ صرف رمضان شریف میں فطرے کے مسائل کو پوچھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے،
کبھی اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اس میں عشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہم تمام تر اسلامی باتوں سے کوسوں دور ہو کر کے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی زندگی ایک جانوروں کی گزر رہی ہے. انہوں نے کھایا، چرا، بیٹھے، سوئے، اٹھے، پھر کھایا، پھر گھومے. یہی زندگی آج اکثر لوگوں کی ہے. صبح ہوئی، کام کیا، شام کو آئے، سو گئے. اسی طریقے سے زندگی گزرتی جا رہی ہے. آخری وقت میں ایسے لوگوں کی موتیں بھی بڑی دردناک ہو رہی ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوں گے. اس لیے خدا را زندگی کا حصہ اور زندگی جیسی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ دیا گیا ہے اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے. اس دارالعمل میں رہ کر تم اپنی جنت کو بہتر بناؤ، آخرت کو بہتر بناؤ. اس میں رہ کر آخرت بہتر ہوگی تو تم قبر سے لے کر حشر تک آرام ہی آرام میں رہو گے. اور آخرت کو کھو گئے تو قبر سے لے کے حشر تک کی منازلیں بڑی سخت ہو جائیں گی. نبی تو ہمارے یہ فرماتے ہیں مومن بندے کی قبر اگر اعمال بہتر ہوتے ہیں تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائی جاتی ہے. اگر اعمال بہتر نہیں ہوتے تو اسی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے اس دنیا کو کیا سمجھ لیا ہے؟ بس اس دنیا میں رہ کر اپنی منمانی کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ شروع سے میلادوں میں اپنے اماموں سے، مسجدوں میں اپنے علماء سے گاہے بگاہے صرف اتنا ضرور سنتے ہو گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف رغبت کرو. کیوں؟ کیونکہ نیکیوں کی طرف رغبت کرو گے، گناہوں سے بچو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ. اور یہ زندگی ہمیں جو صرف ہمیں یوں ہی دے دی گئی ہو، زندگی دینے کے بعد اللہ نے زندگی دینے کا مقصد بھی ہمیں بتایا ہے. فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اس منظر کو بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اس سے کچھ سوالات کرے گا. اللہ فرمائے گا ذرا سوچو، اس نے ہمیں اور آپ کو کھڑا کیا اور رب کی جانب سے سوال آیا کہ میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، بتا تو نے زندگی کہاں خرچ کی. یہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات پوچھے گا، کھڑا کرے گا بندے کو اپنے سامنے اپنی شیان شان، پھر پوچھے گا رب بندے تجھے میں نے عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کہاں گزاری. کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ پھر وہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری. کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ ہم کہہ سکیں کہ مالک تو نے جوانی دی تھی، ہم جوانی میں آوارہ نہ ہوئے تھے، ہم نے ماتھے اپنے تیری چوکھٹ پہ جھکائے تھے. کہہ سکتے ہیں؟ آج اکثر جوان مسجدوں سے دور ہیں. اگر مسجدوں میں جا بھی رہے ہیں تو جن کے نہ رکوع صحیح ہے، جن کے نہ سجدے صحیح ہیں، جن کی نہ تسبیح صحیح ہے، جن کی نہ زبان صحیح ہے، بڑھاپے کی بنیاد پر صرف وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں. آخری وقت میں انہیں توفیق ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے زندگی کے آخری ایام میں انہیں توفیق سجدہ دی. اس کا شکر ادا کرتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں. یہ لاکھ احسان ہے. ذرا مجھے وہ بتاؤ کیا وہ جوان جو جوانی کی رنگلیوں میں وہ مست ہے، کیا وہ بڑھاپے تک پہنچے گا؟ کیا یہ گارنٹی لے کر کے وہ بیٹھا ہے؟ یا بڑھاپے میں بھی اسے زندگی کی آخری ایام میں اسے توفیق سجدہ ہوگی؟ یہ کیا گارنٹی ہے؟ یعنی کتنے بوڑھے تو ایسے ہیں جنہیں مرتے دم بھی آخری ایام میں بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ پوچھے گا بتا
بتا میں نے جوانی دی تو نے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ یہ سوال ہم سے اور آپ سے ہوگا. اور پھر نبی پاک کا ایک بہت بڑا تحفہ جوانوں کے لیے اسپیشل ہے. وہ تحفہ یہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں اللہ کا حبیب ہوں، اور فرمایا کہ جو جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، جوانی میں توبہ کر کے اپنے پیشانیوں کو اپنے رب کے حضور جھکانے والا بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. یہ دو سوال ہم سے ہوئیں گے. پہلا سوال میں نے تجھے زندگی دی تو نے کہاں گزاری. دوسرا سوال رب پوچھے گا جوانی تک پہنچایا، جوانی تو نے کیسے گزاری. تیسرا بڑا اہم سوال جس میں آج زیادہ تر ہماری زندگیاں خرچ ہو رہی ہیں، وہ تیسرا سوال یہ رب پوچھے گا بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا. یہ تیسرا سوال ہمارے رب کی جانب سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہوگا کہ بتا تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے. دونوں کا سوال. حلال طریقے سے آپ نے مال حاصل کیا ہے، اس کا سوال بھی رب کی بارگاہ میں ہوگا، اور حرام طریقے سے کیا ہے تو اتنا تو آپ اماموں سے علماء سے سن ہی چکے ہیں کہ حرام طریقے سے مال حاصل کیا ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا. صرف سوال مال ہی کا نہیں ہوگا. قرآن آپ پڑھتے ہوئیں گے، سنتے ہوئیں گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا اجر تمہارا رب تمہیں دے گا، اور اگر گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی ذرہ برابر بھی تو اس کی سزا تمہیں دی جائے گی. تو ہم سے تیسرا سوال ہوگا بتا تو نے مال کیسے حاصل کیا. ہمیں بتانا ہوگا میں نے مزدوری کر کے حاصل کیا یا کسی کو لوٹ کر حاصل کیا. یہ ساری باتیں ہمیں رب کے سامنے بتانی ہیں. چوتھا سوال ہم سے ہوگا بتا بندے تو نے مال تو حاصل کیا اور مال حاصل کرنے کے بعد تو نے یہ خرچ کہاں کیا. یہ سوال بھی ہم سے ہوگا. حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں خرچ کیا. یہ سوال ہم سے ہوگا. آج حرام کاموں میں خرچ کرتے وقت بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ ہمارا غلط جگہ جا رہا ہے یا صحیح جگہ جا رہا ہے. مسجد یا مدرسے کے معاونین اگر آپ سے کہیں کہ 1500 روپے مدرسے کے لیے دے دو، آپ مدرسے کی پوری ہسٹری اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں. پوری ہسٹری. اور اتنا پیسہ آتا ہے کہاں گیا، کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، کیا کرو گے، سب کچھ آپ پوچھ لو گے. کہاں لگاتے ہو، کیا ہو رہا ہے، سب پوچھ لو گے. لیکن کبھی حرام میں دیتے وقت کبھی نہیں پوچھو گے. گاؤں میں ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا، کیا تم نے پیسے لے کے حصہ نہیں دیا؟ اگر تم نے نہیں تو تمہارے بھائیوں نے حصہ نہیں لیا. کبھی خیال آیا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ گلی گلی ان کے نام پر تماشے بنائے گئے، ڈھول بجا بجا کے شرم و حیا بالکل اتار کے رکھتے ہیں. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. یہ جو معاونین ہے، جو کمیٹی ہے، ان نے بے حیائی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ وہ ان کو بلا کر کے گلی گلی ڈھول بجا کے تماشا. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے تو بتاؤ، کسی عالم نے بتایا ہے تو بتاؤ، کس عالم نے تمہیں کہا کہ ہمیں 40-40 50-50 ہزار روپے دے کر تم یہ گلی گلی ڈھول تماشے جو سونے والے ان کی نیندیں بھی خراب. یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. عقلوں پہ پردے ڈالنا کے تھوڑے جاگ جاؤ. آج حالات دیکھو ہندوستان کے کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا. تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے ہے اس پر گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں، اور جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس پر تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے. گلی گلی محرم گھماؤ، گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں چھوٹ ہے. تم
گلی گلی ڈھول بجاؤ، تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ ہے، ذرا مائک میں اذان پڑھ کے دکھاؤ، تمہیں آج ہی پکڑ لیا جائے گا۔ انہیں پتا ہے کہ یہ جو اس مسلمان کر رہے ہیں اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ جس کا تعلق اسلام سے ہے، اذانوں کا تعلق اسلام سے ہے، اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ نماز کا تعلق اسلام سے ہے، اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دینی معاون، دینی درسگاہوں کا تعلق اسلام سے ہے، ان پہ چھاپہ ماری کی جا رہی ہے۔ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اسے تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تم نے کہاں اپنی عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں؟ یاد رکھنا، جس کی محبت میں تم یہ سب کر رہے ہو، یقیناً وہ شیطان تو راضی ہو سکتا ہے، اس سے امام حسین راضی نہیں ہو سکتے۔ امام حسین اس سے راضی ہوں گے جس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ رات بھر تماشا کرنے والا فجر کی نماز سے دور ہے، دن بھر تماشے کرنے والا ظہر سے دور ہے، دن بھر تماشے میں گھومنے والا عصر کو چھوڑا پڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے نبی راضی ہوں گے؟ نہ نبی راضی ہوں گے، نہ حسین راضی ہوں گے، اور جس سے حسین راضی نہیں ہے اس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہے، اور جس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی ہے، اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مولویوں کا کام صرف یہی ہے، ہر سال یہی بات بتانا، تو آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی مولانا، یہی امام کھڑے ہو کے کہیں گے مالک تیرے دین کی خبر، تیرے دین کی بات ہم ہمہ وقت بتاتے رہے لیکن یہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم ڈھول تاشوں سے رک جاؤ گے ان مولاناؤں کا یا ان اماموں کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا؟ تم ان کی تنخواہ بڑھا دو، رہے گا ماحول وہی، لیکن خدا را انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی ہستی کا تم تماشا بنا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ چہلم کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ؟ چہلم کیا ہے؟ 40 چہلم کا مطلب 40واں ہوتا ہے یا کوئی اور مطلب ہوتا ہے؟ 40واں تو ہوتا ہے نا۔ اگر پوچھا جائے کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے یہ چہلم یعنی 40واں کس کا، تو کیا کہو گے؟ امام حسین کا 40واں۔ کبھی اس نے اپنے باپ کا 40واں ایسے کیا ڈھول بجا کے گلی گلی کہ اپنے بھائی کا 40واں اس نے ڈھول بجا کے گلی گلی گھمایا؟ نہیں۔ میرے بھائی تم اپنے گھر میں 40واں کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ قرآن خوانی پڑھواتے ہو، کیا کرتے ہو؟ پڑھواتے ہو۔ اتنا تو سمجھو یہ امام حسین کا اگر 40واں ہی تمہارے ذہن میں ہے تو پھر یہ کون سا 40واں ہے؟ تیرے گھر کا 40واں ہو تو قرآن خوانی پڑھوائے، تیرے گھر کا 40واں ہو تو میلاد پڑھوائے، امام حسین کا 40واں اپنے خیال کے موافق منائے تو گلی گلی ڈھول بجوائے، تو گلی گلی ایک عمارت بنا بنا کے گھوموائے، یہ کون سا 40واں ہے؟ کون سا دین ہے؟ یقین جانو اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ میں نے گفتگو میں تمہیں پچھلی بار بھی بتایا ہوگا، اگر تمہیں تعزیہ بنانا ہے امام حسین کی محبت میں تو روضہ حسین بناؤ، اس سے برکتیں بھی ملیں گی، اور اس سے امام حسین کی امام حسین کی نظر کرم بھی تمہاری طرف، اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ روضہ حسین بناؤ، روضہ حسین بناؤ۔ روضہ حسین کوئی نہیں بناتا، صرف ایک بلڈنگ نما بنا کر گلی گلی تماشا بناتے ہو، غیر دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کا اسلام یہ نہیں ہے۔ اگر تم تھوڑا دماغ میں اگر زور دو تو تمہیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی، اگر ڈھول بجانا ثواب ہوتا تو سب سے پہلے مولانا ڈھول بجانا چاہتا، اگر یہ تعزیہ گلی گلی گھمانا ثواب ہوتا تو سب سے پہلے مولانا اور عالم لوگ، کیونکہ ان سے زیادہ ثواب کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، یہ پڑھتے ہیں، یہ جانتے ہیں ثواب، ان سے زیادہ رب کے خوف کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، ان سے زیادہ رب کی پکڑ کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، ان سے زیادہ قبر کے حالات کے بارے میں بھی تم نہیں جانتے ہو۔ اگر یہ سب ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے عالم لوگ اس پہ آگے ہوتے۔ مجھے بتا کون عالم ڈھول بجا رہا ہے یا کون عالم گلی گلی امام حسین کی شہادت کا تماشا بنا رہا ہے؟ یقیناً ایک شیطانی جال ہے، اس جال کے آ کر کے پھندے میں گلی گلی بس ایک روش چل رہی ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم
اماموں کی یا علماء کی مخالفت کر کے ہم بڑی واہوائی حاصل کر رہے ہیں تو یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے. یاد رکھنا یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے. شراب یا حرام کاری کسی نے منبر میں بیٹھ کے بتایا ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ درست ہے؟ کسی بھی حال میں ہر گناہ گناہ ہے، ہر گناہ گناہ ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو چھٹکارا پا جائے، جس گناہ کی پردہ پوشی ہو جائے یا چھٹکارا پا جائے. قاری فیضان نے ایک جملہ تمہیں دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہر چھوٹے پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور ہر چھوٹی نیکی پر بخشش و مغفرت بھی ہو سکتی ہے. صاحبو تو یہ جو اس روش پہ چل رہے ہیں وہ یقیناً مصطفیٰ کریم کی اس حدیث کی ضرور خیال کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال ہمارا اور آپ کا نبی یہ پوچھے گا. نبی کی حدیث ہے اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا، تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا. یعنی جو تجھے معلومات تھی تو نے اس پر عمل کیا کہ نہ کیا، یہ پوچھا جائے گا. ہر بندے کو آج اتنا علم ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے. پوچھے گا تجھے علم تھا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو نے کیوں چھوڑی؟ تجھے علم تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو نے کیوں بولا؟ تجھے علم تھا کہ شراب پینا گناہ ہے، تو نے کیوں پی؟ یہ حرام کاریاں جو سماج میں پھیل رہی ہیں، علم تھا تو اس میں ملوث کیوں ہوا؟ یہ سوال ہم سے اور آپ سے سب سے. مصطفیٰ کریم کا دین جتنا عالموں کے لیے ہے اتنا ہی ایک عوامی سطح کے لوگوں کے لیے ہے. اس لیے خدا را اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کی پناہ میں آؤ. ان سب چیزوں کو کرنے والے بھائیوں سے صرف گزارش ہے، بار بار گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. اچھا آپ نے ایک چیز دیکھی تھی اور شاید یہ ہمارے باؤچ بیٹھے ہیں، ان کی ایک جماعت ہے جو گھرے گھر میلادیں پڑھتے ہیں. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں پہلے سے اور اب سے حالات میں کتنی تبدیلیاں ہیں. پہلے محرم شریف کا جب دن آتا تھا تو یہ ایک ایک دن میں 4 5 چوراہوں پہ میلادیں لگتے تھے. ہم چھوٹے تھے ان کی میلادیں سننے کے لیے ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ آج محرم کا دن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گلی گلی کہیں امام حسین کا ذکر نہیں، کہیں ان کے تذکرے نہیں، کہیں ان کے گیت نہیں، کہیں ان کی باتیں نہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ محبت تو اسے کہتے ہیں. تمہیں ہم سے محبت ہو تو تم ہماری بات بھی کرو گے، تمہیں اگر ہم سے پیار ہو تم ہماری بات بھی سنو گے. مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر حسین سے پیار ہے تو حسین کی بات بھی کرو گے، حسین سے پیار ہے تو حسین کی بات بھی سنو گے. صرف حسین سے پیار یہ نہیں کہلایا جائے گا کہ ان کے نام اپنا لو اور ان کے نام سے گلی گلی ڈھول بجاؤ. بتاؤ ایسا تھا؟ گلی گلی میں میلادیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ایک ایک جگہ نہیں، کئی کئی جگہ یہ پورے پورے دن میلادیں پڑھتے تھے، پورے پورے دن حسین کی منقبتیں سناتے تھے، پورے پورے دن تمہیں حسین کے گیت. آج کیا سن رہے ہو تم پورے پورے دن؟ دھم دھمادم سن رہے ہو. اس کے علاوہ اور کچھ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم دینی راستے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اسلامی راستے کی طرف جا رہے ہیں، جنت والے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ نہ پیارے، ہم جہنم والے راستے کی طرف چلتے ہیں. 40,000 روپے اب یہی باتیں سوچنے کی ہے تو اس نے اپنی جیب سے اکیلے نہیں دیا، ہم جیسے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا. ہم جیسے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا، اس لیے انہوں نے دیا. سب رک جاؤ، یہ بلانے والا بلا کے دکھا تو دے ہر سال 40,000 بلا کے دکھا دے 40,000 دے کر. کتنا ہی بڑا قطع نہیں بلائے گا. ہم نے اور آپ نے چھڑ کر کے یہ دیا تب یہ ہوا. اس لیے کتنے بھی گناہ کے کام ہیں
جو بھی چل رہے ہیں انہیں بدلنے کی کوشش کرو، ان سے رکنے کی کوشش کرو، نیکیوں کی طرف جاؤ، برائیوں سے بچو. یہ راستہ نیکیوں والا ہمیں جنت میں لے جائے گا، اللہ رسول کا محبوب بنائے گا. اگر کوئی شراب کا عادی ہے وہ شراب سے بچے، اگر کوئی جوئے کا عادی ہے وہ جوئے سے بچے، اگر حرام کاریوں میں زندگی گزر رہی ہے وہ اس سے توبہ کرے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف ڈھول باجائی حرام کاری ہے، باقی تو سب ہمارے گاؤں میں پارسا ہے، ایسا نہیں ہے. جو جس گناہ میں ملوث ہے وہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی چوکھٹ پہ جھک جائے، پھر وہ اس کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور رب رسول اس سے راضی ہو جائے گا. رب رسول کو راضی کرے. میرے بھائیوں، یہ دینا، اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں ثواب تو بالکل ملا ہی نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. اتنی باتیں تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں نا، یہ غلط ہے یار. غلط کو غلط کہو، کبھی اس کی حمایت، یہ غلط ہے. بتاؤ، تو یہ غلط ہے. اس لیے لہٰذا خدا را کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیٹی کی شادی میں حصہ لے لو، کسی یتیم بچوں کی کفالت میں لگا دو. یہ ایسے کام ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ رسول راضی ہوگا. اور وہ شرابی جوہاری بجانے والے بجانے آتے ہیں، جو جن کی شکلیں بالکل ہی، میں کیا ٹھیک ہے. اگر اس ٹاپک کو کہا جائے کہ مدرسے میں دے دو یا مسجد میں دے دو، یا چلو رمضان شریف میں ہی امام صاحب کی تراویح کے بعد، تو پھر پیچھے پڑ جائے گا. یہ حال بنا. اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے، رک جائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک راستے کی طرف چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ یاد رکھنا، مصطفیٰ کریم ہی کے طریقے میں عافیت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت بھی ہے. جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، جو اللہ کا محبوب بنے گا وہی جنت میں داخل کیا جائے گا.